وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ اور محاورہ ہے کہ الاناء یترشح بما فیہ، اور ایک اور بہت ہی شاندار مقولہ عربی کا ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ جو پہلا جملہ ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ الاناء یترشح بما فیہ، اس کا ترجمہ ہے کہ برتن وہی چھلکاتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، اور دوسرے مقولے کا ترجمہ یہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ اصل فضیلت یا مزے والی فضیلت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے، مخالف بھی دے، جس کی گواہی مخالف بھی دے کہ واقعتاً یہ بندہ اس فضیلت والا ہے، تو اصل فضیلت تو وہ ہے، فضیلت بیان کرنے کا مزہ اس کا ہے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، یہ آیت دراصل ایک بہت ہی عظیم ہستی کی تاریخ ولادت ہے، یعنی قرآن مجید کی اس آیت سے اس ہستی کی تاریخ ولادت نکالی جاتی ہے علم الاعداد کے اعتبار سے، اور وہ جو ہستی ہے وہ ہمارے اور آپ سب کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اگر ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں آپ کی شخصیت کے اندر اس آیت کے مفہوم بالکل نظر آتے ہیں۔ یعنی عملی طور پر اگر ہم اس آیت کو دنیا میں دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بڑی بھرپور مثال اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ صرف ان کو اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری نعتیں لکھی، اور ان کا سلام جو کہ شہرۂ آفاق ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم نے ان کا یہ سلام سنا ہے، کچھ نعتیں ہم نے سنی ہیں، اور کچھ ہم نے یہ سنا ہے کہ جی وہ عقائد میں بہت زیادہ شدید تھے، سخت تھے، اور وہ اتنے غیرت مند تھے کہ کسی بھی بندہ بشر کو جو بھی چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہے یا وہ غیر مسلم ہو، اور وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب کرام یا اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو فوراً اس کی گرفت فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، نہ مانے تو اس کے اوپر سخت حکم لگاتے ہیں۔ یعنی ہمارے عرف عام میں اعلیٰ حضرت کی جو پہچان ہے، جو ان کا تعارف ہے، وہ زیادہ تر اسی طرح کا ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت کا جو علمی ان کا ایک جو قد ہے نا، انتہائی اونچا ہے، اور وہ اتنا اونچا ہے کہ اگر آپ اس کو اونچائی پر بالفرض کسی طرح دیکھ سکیں، کسی ٹھوس شکل میں آپ اس کو اونچائی کی شکل میں دیکھ سکیں، تو ہمارے سر اونچے سے اونچے یعنی بلندی کی طرف دیکھتے چلے جائیں گے، لیکن ان کا سر ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ جس میدان میں دین سے متعلق جس میدان میں آپ ان کو دیکھنا چاہیں وہاں اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے۔ آپ اگر کسی دینی جو ہمارے علوم ہیں جیسے قرآن و حدیث ہے، فقہ ہے، اور اس سے جڑے دیگر علوم ہیں، صرف و نحو ہے، بلاغت ہے، معانی بیان و بدیع ہے، یعنی اس طرح کے کئی علوم ہیں، آپ ان میں ان کو دیکھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت وہاں پر بھی شہ سوار نظر آتے ہیں، فارس نظر آتے ہیں وہاں پر، یعنی تمام علماء کے سردار نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیاوی علوم میں آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی اعلیٰ حضرت اپنا قدم جمائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، یہ علوم جو ہمارے ہاں بڑے نمایاں سائنسی علوم سمجھے جاتے ہیں، ان میں بھی اعلیٰ حضرت ہمیں شہ سواروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے یہ جو علوم ہیں ان کے اندر بھی باقاعدہ گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ باقاعدہ کتاب لکھی ہے، کم سے کم ایک کتاب ہر فن میں انہوں نے لکھی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم و بیش 55 علوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے، 55 علوم میں جانتا ہوں۔ اگر ان علوم کو اگر ہم بیان کریں تو بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ شاید آپ میں تھے بہت سارے لوگ ان علوم کے نام بھی پہلی مرتبہ سنیں، جیسے علم حیت ہے، علم جفر ہے،
جغرافیہ جس کو عام عرف میں جغرافی کہتے ہیں آپ حضرات جانتے ہوں گے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے علوم ہیں کہ جو عرف عام میں بولے بھی نہیں جاتے اور وہ علم بنے، یعنی اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا. پھر اس کے بعد وہ علوم اس طرح ہمیں نظر نہ آئے جس طرح اعلیٰ حضرت نے بیان کیے. اب یہ فزکس ہے. فزکس کے بارے میں اب یہ ایک بڑا مشہور لا ہے گریویٹی کا، فورس آف گریویٹی کا. جیسے نیوٹن نے ایک لا پیش کر دیا کہ جی گریویٹی موجود ہے، زمین کے اندر گریویٹی ہے، فورس آف گریویٹی ہے، اور جو چیز بھی زمین کے مدار میں آتی ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. یہ ایک بڑا مشہور لا ہے نیوٹن کا. اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اور صرف گفتگو نہیں فرمائی بلکہ نیوٹن کی اس لا کا رد کیا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نیوٹن کا یہ لا غلط ہے. یہ بات اس کی سراسر غلط ہے کہ زمین کے اندر ایسی گریویٹی ہے کہ ہر چیز اس کے اندر اس کے مدار میں آ کر اس کی طرف کھنچتی ہے. اور پھر انہوں نے کافی تفصیل سے اس کی مثالیں دی ہیں اور الزامی جواب دے کر اس سے جواب طلب کیا کہ نیوٹن صاحب اس کا جواب دیں یا اس کے حامی لوگ جو ہیں وہ اس کا جواب دیں. اب کافی ساری اس کی مثالیں ہم آپ کو صرف ٹچ دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جو ان کے علوم ہیں اور جو انہوں نے اس کے اندر تحقیقات کی ہیں. اب فزکس کا ایک مسئلہ ہے جس کو ہمارے ہاں اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا لیکن بہرحال وہ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ جو پانی ہے، پانی کے اندر مسام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یعنی پورز جو ہیں جیسے ہمارے جسم کے اندر مسام ہوتے ہیں. ان مساموں کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. آپ آج بھی کسی پروفیسر کے پاس جائیں تو اس کو اپنی پوری مستقل تحقیق کرنی پڑے گی اور وہ اس کے بعد آپ کو تسلی بخش جواب دے گا. یا اس کو اگر لیکچر دینا ہے اپنی کلاس میں جا کر تو وہ پہلے اچھی خاصی اس کے بارے میں اسٹڈی کرے گا، پورا اس کے بارے میں بال کی کھال نکالے گا اور اچھی خاصی تحقیق کرنے کے بعد وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے آئے گا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کر لیا، بستر پر موجود تھے اپنے حجرے کے اندر، اور لوگ جس طرح آتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ ایک شخص کو آ گیا اور سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ پانی کے اندر پورز ہوتے ہیں کہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں ہوتے. بیٹھے بیٹھے جہاں اس کا سوال ختم ہوا اعلیٰ حضرت کا جواب شروع ہو گیا کہ پانی کے اندر پورز اور مسام نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ جی وجہ یہ ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تموج کی، یعنی ویوز. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لہریں رکھی ہیں، اور لہریں ایسی چیز ہیں کہ انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو ہوا کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ ہماری آواز کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جاتی ہیں. اب یہ پانی کے پورز کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی کے اندر پورز ہوں گے نا تو پھر لازم ہوگا کہ پورز کے اوپر پانی بھی بہہ جائے. جیسے آپ ہمارے جسم کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ پورز موجود ہیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پانی بھی آتا ہے. پانی اگر اس کے اوپر آئے گا تو کوئی اور چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. یہ اصل میں ایک مسئلہ اٹھا تھا اس وجہ سے کہ پانی کے اندر اگر کوئی شخص موجود ہے تو وہ باہر والے کی آواز سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا. تو اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ نہیں سن سکتا، کیونکہ جو چیز اس کے اوپر آ گئی تو آواز اس کے اندر جا نہیں سکتی، لہٰذا وہ سن نہیں سکتا. لہٰذا اس کے لیے الگ طریقے سے کوئی جو ہے نا کوئی اور طریقہ رکھنا پڑے گا جس سے آواز اندر جا سکے. اب یہ فزکس کا مسئلہ ہے. ایک عام عالم دین کا اس سے تعلق کیا ہے بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن خود اعلیٰ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک عالم دین کو ہر طرح کے مسائل کا علم ہونا چاہیے تاکہ کبھی بھی کوئی بندہ اس سے سوال کرے تو اہل علم کی اہمیت اس کے سامنے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کا علم عطا فرمایا ہے. اب یہ ہم نے آپ کو ایک مثال بتائی ہے اعلیٰ حضرت کی جو ان کے علم جو فزکس کے حوالے سے. اب میتھس کے حوالے سے آئیے. ایک بہت ہی بڑا نام ہے میتھس کی دنیا میں جن کا نام ہے ڈاکٹر سر ضیاء الدین. علی گڑھ یونیورسٹی کے جو میتھس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے ڈین تھے، اور جرمنی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا. اور ڈاکٹریٹ کے بھی آپ کو ایک ہم بڑی دلچسپ بات بتائیں. جو ان کا تھیسس تھا، مقالہ تھا ڈاکٹریٹ کا، وہ صرف 1.5 صفحے کا تھا. جو انہوں نے ایکویشن سالو کی تھی یا پرابلم سالو کیا تھا وہ صرف 1.5 صفحے کا تھا. اور اس 1.5 صفحے کو جب انہوں نے آگے وائوا واس میں جس طرح بھی انہوں نے آگے اس کو ڈسکرائب کیا، بیان کیا، اس 1.5 صفحے کو بیان کرنے میں پونا گھنٹہ لگایا تھا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو بندہ صرف 1.5 صفحے کے ایک تھیسس سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لے اور پونے گھنٹے کے اندر اس صرف 1.5 صفحے کو بیان کرے، وہ کس پائے کا میتھمیٹیشین ہوگا. وہ اس درجے کا میتھمیٹیشین جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے جو میتھس کے ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ڈین ہے. اور اسی یونیورسٹی کے اندر جو اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے جو ڈین تھے ان کا نام تھا علامہ سید اشرف علی بہاری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو ڈاکٹر ضیاء الدین تھے، ان کو کسی مسئلے میں کوئی پریشانی آ گئی. اس کو مدان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو ایک مسئلے میں میتھس کے ہی ایک پرابلم میں ایشو ہو گیا، ان کو ایرر آنے لگ گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ کسی بھی اسٹیپ پہ آ کے پھنس گئے. تو بڑا عرصہ لگا، کافی دن ہو گئے کہ ان کو وہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوا. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ
जर्मनी जाऊं और वहाँ जो मेरे प्रोफेसर थे, जो मेरे टीचर्स थे, उनसे मैं जाकर इसके बारे में पता करूं, उनसे जाके पूछूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊं। तो उन्होंने अब जो डॉक्टर सुलेमान अशरफ बिहारी उनका नाम था, सुलेमान अशरफ बिहारी साहब जो हैं वो इनके क्लोज थे। उनको पता चला कि ये डॉक्टर साहब जो हैं वो जर्मनी जा रहे हैं और मसला क्या है कि मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो डॉक्टर सुलेमान अशरफ बिहारी साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप मेरे साथ बरेली चलें, वहाँ पर एक आलिम दीन है, आप वहाँ उनके पास चलें, मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपका मसला वहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब का भी वही एक उनका जवाब था, उनके तासुरात थे, एक्सप्रेशन थे। जिस तरह आज अगर हमें कोई कहे या आप में से किसी को कभी कोई कहे कि फ़लाँ आलिम दीन के पास चलते हैं फिज़िक्स का, ये केमिस्ट्री का मसला सॉल्व करवाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, तो हम हैरान होंगे और पहले दिल में सोचेंगे कि यार कहाँ ये केमिस्ट्री, कहाँ मौलवी साहब क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह पढ़ने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहाँ ये मैथ्स का और केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का मसला। हमारे ज़हन में ये लामुहाला ख्याल आएगा, उनके ज़हन में भी आया और उन्होंने उसका इजहार भी कर दिया। कहने लगे सैयद साहब आप क्या बात कर रहे हैं, ये मैथ्स का मसला है और कहाँ आप मौलाना साहब के पास लेकर जा रहे हैं। तो सुलेमान अशरफ बिहारी साहब ने कहा कि आप इस बात को छोड़ें कि वो मौलाना है, आपको मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे कहने पे चले। वो मना करते रहे, ये इसरार करते रहे, इंसिस्ट करते करते बिलाखिर वो उनकी बात रखने के लिए चले गए। कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो ठीक है, आपकी बात रखने के लिए मैं चला जाता हूँ। चले गए, आला हजरत के पास पहुँचे, पता चला जी आला हजरत बीमार हैं, अलील हैं। पैगाम भिजवाया कि जी सुलेमान अशरफ आए हैं, मिलना चाहते हैं। खादिम को कहा, खादिम चला गया, बताया कि वो बाहर सुलेमान अशरफ साहब आए हुए मिलने के लिए और साथ कोई आदमी भी है उनके। तो आला हजरत ने कहा बुला लो। अंदर बुलाया, देखा आला हजरत बिस्तर पर मौजूद हैं, लेटे हुए हैं और बीमार, नज़र भी आ रहा है कि बीमार हैं, कमज़ोरी है। तो सलाम दुआ हुई, उनको डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब को मिलवाया और कहा कि असल में बात हाल के बाद कहा कि असल में बात यह है कि ये हमारे दोस्त हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होते हैं और मैथ्स के डिपार्टमेंट के ये डीन हैं, और इनको मैथ्स के एक मसले के अंदर कोई परेशानी आ गई और ये जा रहे थे जर्मनी अपने प्रोफेसर से उसको सॉल्व करवाने के लिए। तो मैंने इनको एक नासिहाना मशवरा दिया कि आप वहाँ जाने के बजाय मेरे साथ आपके पास आ जाएं, आप वहाँ पैसा भी लगाएंगे, वक्त भी लगाएंगे, मशक्क़त होगी और आप इतना वक्त लगाकर अपना मसला सॉल्व करवाएंगे। तो मैंने इनको कहा कि आपके पास आ जाएं और आप इनका मसला हल कर देंगे। आला हज़रत ने बेखौफ होकर कहा, हालांकि बीमारी की हालत में हैं, बीमार हैं, कहा कि अच्छा वो मसला पेश कीजिए। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब पहले हेजिटेशन हुई, उनको हिचकिचाहट हुई कि अब बीमार बंदे हैं और ये ले आए हैं, मैं इनको मसला पेश करूँ, अजीब सा भी लगेगा और फिर ये जवाब भी नहीं दे पाएंगे और अजीब लगेगा, तो मैं इनको क्या दूँ। तो वो कहते नहीं हज़रत आप बीमार हैं, आप आराम फरमाइए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आला हज़रत ने कहा आप पेश कीजिए, आप मुझे दिखाइए तो सही बात क्या है, देखें तो सही मसला क्या है। बहरहाल उन्होंने सिर्फ आला हज़रत की बात रखने के लिए उनके सामने पेश कर दिया, उनको भी नहीं पता कि ये कितने बड़े आलिम हैं, वो पेश कर दिया। आला हज़रत ने उसको एक नज़र से देखा और आला हज़रत ने कहा ये लीजिए, और हाथों हाथ ज़बानी तौर पर उसको उसी वक्त उसका जवाब दे दिया। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब की आंखें भी और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए और कहने लगे कि मैं हैरान हूँ, मैंने इतना अरसा जर्मनी में मैथ्स पढ़ने में लगाया और मेरे इतने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और मैंने इतने बड़े बड़े प्रोफेसर से इल्म हासिल किया है, लेकिन यहाँ जो आलम मैं देख रहा हूँ वो तो ऐसा ही है कि पहले हम इल्म लदुन्नी सुना करते थे, यानी जो मिन जानिबिल्लाह खास इल्म उतरा करता है किसी बंदे पर, वो पहले सुना करते थे। आज वो हमने देख भी लिया कि एक आलिम बंदा है, कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने वाला, और हमारा तसव्वुर नहीं होता कि कोई मैथ्स का मसला सॉल्व करे, हाथों हाथ हल कर दिया। ये थे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, और इनके बारे में हमारे लोग चूंकि ना पढ़ पाते हैं ना इनको पढ़ने दिया जाता है, बिलखुसूस जो हमारी यूथ है ना, जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी यूथ जनरेशन को आमतौर पर पढ़ने नहीं दिया जाता। हमारी यूथ जनरेशन मोबाइल हाथ में लेकर बैठी हुई है और नेट के ऊपर बैठी हुई है, तरह तरह के उस पर मौलवी आ रहे हैं और उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, दीन के ऊपर बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है हमें अपनी बुनियादों का नहीं पता। हमें आज भी हम यकीन से कह सकते हैं कि हम इस वक्त जितने अफराद मौजूद हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस, हमें बहुत सारों को अपनी बुनियादों का मजबूती के साथ नहीं पता, और हम देखते हैं कि जी हमें दूसरों का देखना, हम ये सोचते हैं कि दूसरों का देखना है, और ये एक बड़ा मशहूर जुमला ज़बान ज़द-ए-आम है कि सुनो सबकी करो अपनी। सवाल यह है कि सबकी सुनने का किसने इख्तियार दिया? दूसरा सवाल यह है कि करो अपनी, आप कौन से इतने बड़े हो गए कि हम अपनी करते फिरें? अल्लाह ताला ने तो इस बात का इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हमें शरीयत के साथ मजबूत रखा है, अल्लाह ताला ने हमें शरीयत के साथ बांधा हुआ है, मुताल्लिक किया है कि जो भी तुम्हारा काम है वो शरीयत से सीखो। तो हमारे इमाम अहले सुन्नत के बारे में हमारे यहाँ अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार हैं, अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार। हमारे एक उस्ताद साहब हैं अल्लामा डॉक्टर रिजवान अहमद नसबंदी साहब, अल्लाह ताला उनको सलामती अता फरमाए। एक मरतबा उनके पास कुछ स्टूडेंट्स आए, रिसर्चर्स थे वो,
وہ کہنے لگے کہ ہم اصل میں آپ کے پاس آئے ہیں کہ جو مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں پتہ کرنی ہیں. ہم نے طرح طرح کے لوگوں سے مولویان کرام سے سنی ہیں باتیں کہ وہ ایسے تھے تو ایسے تھے تو سختی کیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ کام کیے وہ کام کیے, ہم اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے استاد صاحب نے کہا کہ اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ نے کیا کیا باتیں سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جی مولانا احمد رضا خان نے کوئی بدعت شروع کر دی, انہوں نے کوئی شرکیہ کام شروع کر دیا, انہوں نے کوئی بدعت والی تعلیمات کا آغاز کیا ہے. ہمارے استاد صاحب کے پاس آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا سامنے کی الماری میں لگا ہوا تھا. ہمارے استاد صاحب نے کہا اعلیٰ حضرت کے یہ فتاوی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی تمام گفتگو کا جو انہوں نے فتوے دیے, جو ان کے نظریات ہیں ان کی گواہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, لکھت کے آگے بولت نہیں چلتا, جو لکھا ہوا اس کے آگے بولنے کی بات نہیں ہوتی. یہ سب لکھا ہوا ہے, آپ جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں ہم آپ کو نکال کے دکھا دیتے ہیں, آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی. کہنے کہ کیا مطلب, ہم آپ کی بات نہیں سمجھے. پھر ہمارے استاد صاحب نے ان کو بریفلی سمجھایا کہ اصل میں بات ہے کیا. ہمارے استاد صاحب نے جب بیان کر دیا تو وہ حیران رہ گئے کہ ہمیں اس کا مطلب غلط گائیڈ کیا گیا. یہ ہے اصل چیز, یہ مس لیڈنگ اور مس گائیڈنگ جو ہے نا, اس نے ہماری قوم کو تباہ و برباد کیا ہے. تو خدا را ہمیں اپنے امام کو پہچاننے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اولیاء کرام کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ صحیح کون اور غلط کون ہے. جہاں ہم دیگر اتنی چیزوں کے لیے چھان پھٹک کرتے ہیں, ہم اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہم 10 بندوں کے پاس جا کے ہم تلاش کرتے ہیں کہ اچھی چیز کس کے پاس ہوگی, کم قیمت چیز کس کے پاس ہوگی. تو اسی طرح دین تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دین اور اس سے متعلق باتیں ہم سب سے زیادہ توجہ اس چیز پر دیں کہ کون ہمیں صحیح بات بتائے گا. یعنی اور صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہمیں کون یہ بتائے گا کہ کس کام میں اللہ رسول کی ہمیں محبت حاصل ہوگی اور کس کام سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے, اور کن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول کے دل میں ناراضی پیدا ہوتی ہے, یا اللہ اس کے رسول کی معاذ اللہ دشمنی پیدا ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں نے اپنے دل میں بغض بٹھایا, یہ بغض والی باتیں کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں, اور یہ بغض پھیلانے والے لوگ کون ہیں, کن باتوں سے اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.